آن لائن قرآن مجید سیکھیں تجوید کے ساتھ۔ روزہ ایک نہایت مقدس اور روحانی عبادت ہے جس میں انسان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی رضا اور بندگی کے لیے اپنے آپ کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھتا ہے۔ روزے کا مقصد صرف بھوک پیاس برداشت کرنا نہیں بلکہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، اپنی زبان، دل اور نظریں پاک رکھنا اور ہر اس عمل سے بچنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہو۔ انہی باتوں میں ایک مسئلہ اکثر لوگوں کو پریشان کرتا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کرنا جائز ہے یا نہیں، اور اگر کوئی شخص عادتاً یا ضرورت کے تحت ٹوتھ پیسٹ استعمال کرے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ فقہائے کرام نے اس مسئلے پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اور اصولی طور پر یہ بات واضح کی ہے کہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا اپنے آپ میں روزہ نہیں توڑتا، لیکن اس کا کوئی بھی ذرہ، جھاگ یا ذائقہ اگر حلق کے اندر چلا جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اصل مسئلہ ٹوتھ پیسٹ نہیں بلکہ اس کے حلق تک پہنچ جانے کا خطرہ ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں خوشبو، ذائقہ اور جھاگ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور روزے کی حالت میں جب انسان کمزور ہوتا ہے تو نگلنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں انسان بار بار پانی سے کلی کرتا ہے، جھاگ کو باہر نکالتا ہے اور ذہنی طور پر بھی آرام سے دانت صاف کرتا ہے، لیکن روزے میں ایسا ہرگز ممکن نہیں ہوتا۔ کلی گہری نہیں کی جا سکتی کیونکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ روزہ دار گہری کلی نہ کرے، کہیں پانی حلق میں نہ چلا جائے۔ جب کلی گہری کرنا منع ہے تو ظاہر ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کے جھاگ کو مکمل طور پر نکالنا بھی انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے روزے میں ٹوتھ پیسٹ کے استعمال کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، یعنی اس میں نقصان کا امکان زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ لگاتا ہے اور احتیاط نہ کرے تو اس کے دانتوں میں رہ جانے والا جھاگ یا ذائقہ آہستہ آہستہ حلق تک جا سکتا ہے۔ ذائقے کا مجرد احساس روزہ نہیں توڑتا، لیکن اگر ذائقہ کسی ایسی حقیقی چیز کی وجہ سے ہو جس کا تھوڑا سا حصہ بھی حلق میں اتر جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کے بارے میں عام لوگوں کو گہری سمجھ نہیں ہوتی۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اگر جھاگ تھوک دیا جائے اور منہ اچھی طرح دھو لیا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کی خوشبو اور جھاگ کی باریک تہیں دانتوں اور زبان پر بہت دیر تک قائم رہتی ہیں اور انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کچھ اندر چلا گیا ہے۔ اسی لیے فقہا نے احتیاط پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ روزے میں ٹوتھ پیسٹ سے بچنا افضل ہے، چاہے کوئی کہے کہ وہ بہت محتاط ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں مسواک کے استعمال کی ہمیشہ ترغیب دی ہے۔ مسواک خشک ہو یا تر، دونوں صورتوں میں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کے برعکس ٹوتھ پیسٹ میں نمی، ذائقہ اور اجزاء شامل ہوتے ہیں جو حلق میں جانے کا امکان رکھتے ہیں۔ مسواک نہ صرف صفائی کا ذریعہ ہے بلکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور اس سے روزہ دار کو تازگی بھی ملتی ہے۔ اسی لیے مشہور فقہی کتابوں میں لکھا ہے کہ روزے کے دوران اگر منہ کی بدبو کی وجہ سے پریشانی ہو تو مسواک استعمال کرنا بہتر ہے، ٹوتھ پیسٹ نہیں۔ روزے کی حالت میں منہ کی بو کو برا نہیں سمجھا گیا بلکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ محبوب ہے، لہٰذا روزے میں منہ کی بو کی وجہ سے گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، اور اگر صفائی کی ضرورت محسوس ہو تو سنت مسواک کافی ہے۔ اگر کوئی شخص ڈاکٹر کے مشورے پر ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے پر مجبور ہو تو اس کے لیے بھی فقہا نے یہی اصول بتایا ہے کہ اگر واقعی مجبوری ہو تو انتہائی محتاط طریقے سے استعمال کرے، مگر عام حالات میں مجبوری نہیں ہوتی۔ دانتوں کے معمولی مسائل بھی افطار کے بعد یا سحری سے پہلے ٹوتھ پیسٹ استعمال کر کے حل کیے جا سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے پہلے یعنی سحری کے فوراً بعد ٹوتھ پیسٹ سے دانت صاف کرنا بالکل جائز اور محفوظ ہے کیونکہ اس وقت روزہ شروع نہیں ہوتا۔ اسی طرح افطار کے فوراً بعد بھی آرام سے ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح انسان کی صفائی بھی برقرار رہتی ہے اور روزے میں کوئی خطرہ بھی نہیں رہتا۔ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر میں ٹوتھ پیسٹ کا جھاگ مکمل طور پر نکال کر کئی بار کلی کر لوں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اس میں بھی خطرہ بہرحال موجود رہتا ہے۔ کلی کے دوران اگر پانی معمولی سا بھی حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے، اور چونکہ ٹوتھ پیسٹ کلی کے بغیر صاف نہیں ہوتا اس لیے یہ خطرہ دگنا ہو جاتا ہے۔ روزہ انسان
انسان کو ضبط نفس سکھاتا ہے، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے تکلیف برداشت کر لینا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ روزہ خطرے میں پڑ جائے۔ اسی لیے عموماً دارالفتاء اور علماء کرام یہی کہتے ہیں کہ روزے میں ٹوتھ پیسٹ سے پرہیز کیا جائے تاکہ روزہ پورے اعتماد کے ساتھ جاری رہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے اور اس کی حفاظت ہر مومن پر لازم ہے۔ اگر کوئی چیز براہ راست روزہ نہیں توڑتی لیکن اس میں توڑنے کا امکان زیادہ ہے تو اس سے بچنا ہی تقوی اور احتیاط کا راستہ ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کا مسئلہ بھی اسی اصول پر قائم ہے۔ اگر اسے روزے میں استعمال کیا جائے اور ذرہ بھی حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ پورا یقین رکھ سکتا ہے کہ کچھ اندر نہیں جائے گا، تب بھی فقہی رائے یہی ہے کہ اتنی شدید احتیاط روزے میں عملاً ممکن نہیں، اسی لیے مسواک کو ترجیح دی گئی ہے اور ٹوتھ پیسٹ کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ بذات خود روزہ نہیں توڑتا، لیکن اس کا جھاگ یا ذائقہ حلق میں جانے کا قوی امکان ہوتا ہے، اس لیے روزے کے دوران ٹوتھ پیسٹ استعمال نہ کرنا بہتر، محتاط اور فقہی طور پر زیادہ صحیح ہے۔ سحری اور افطار کے اوقات میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال بالکل درست ہے اور دن بھر صفائی کے لیے مسواک بہترین اور سنت طریقہ ہے۔ روزہ اصل میں ضبط، پرہیز اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا نام ہے، اس لیے جس چیز میں خطرہ ہو اس سے بچنا ہی بندے کے لیے زیادہ بہتر ہے تاکہ اس کا روزہ مکمل روحانیت، پاکیزگی اور اطمینان کے ساتھ قائم رہے۔ آخر میں روزے میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا اپنی ذات میں منع نہیں، لیکن اس کے اجزاء کے حلق میں چلے جانے کا قوی امکان ہونے کی وجہ سے فقہی طور پر اس سے پرہیز کرنا بہتر اور محتاط عمل ہے، جبکہ صفائی کے لیے مسواک سب سے محفوظ اور سنت طریقہ ہے۔ آن لائن قرآن مجید کی مستند اور معیاری تعلیم اب کہیں بھی کسی بھی وقت اساتذہ کے ساتھ ناظرہ، تجوید اور حفظ کی منظم کلاسز، والدین کے لیے قابل اعتماد، بچوں کے لیے آسان اور مؤثر نظام تعلیم۔ داخلے اور تفصیلی رہنمائی کے لیے واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔